اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہم الصلاۃ والسلام، ہمارے مجالس کا سلسلہ مسلسل ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ حضرت خطیب الایمان علی اللہ مقاموں کے فرزند اکبر جناب مولانا سید میثم کاظم صاحب جرولی ہماری مجلس میں تشریف فرما ہے، جو میرے لیے خود ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند نعرے صلوات بلند فرمائیں۔ اور ان کی صحت و سلامتی اور ان کی تائیدات میں اضافے کے لیے اور توفیقات میں افزائش کے لیے بارگاہ اہل بیت سے مخصوص دعائیں فرمائیں۔ پروردگار ان کی زبان میں قوت زبان میثمی عطا فرمائے اور ان کو اسی مقام پر جس پر ان کے والد محترم حضرت خطیب الایمان علی اللہ مقامہ تابہ سرا تھے، اسی منزل پر پہنچائے، تاکہ اہل بیت کے چاہنے والے ان کے بیانات سے اور ان کے افادات سے مستفید ہو سکیں، اور وہ خدمات اہل بیت اسی طرح وکالت اہل بیت کے انداز پر انجام دے سکیں جس طرح زندگی بھر سرکار خطیب الایمان نے انجام دیے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ الحمدللہ آج ہمارے اس پاکیزہ سلسلہ گفتگو کی چوتھی منزل کا آپ کی پاکیزہ خدمت میں آغاز ہو رہا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے 3 دن تک جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات قرآن کی آیات کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، یقین ہے کہ وہ آپ کے بلند و بالا، مستحکم و مضبوط اور طیب و طاہر حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ ہماری ان مجالس کا موضوع
قرآن مجید اور منصب ہدایت ہے، جس کے تعلق سے ہر روز خود کلام الہی کے 5ویں سورے یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 مسلسل باہم بلا فصل 15ویں اور 16ویں آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام اس عنوان سے کیا ہے، اس انداز سے کیا ہے، اس طرز سے اور اس اسلوب سے کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے 2 ہادیوں کو اپنی بارگاہ سے بھیجا، اپنی سرکار سے بھیجا، اپنی جناب سے بھیجا، اپنے گھر سے اور اپنے دربار سے بھیجا۔ پہلا ہادی ہمارا نفس، ہماری توحید کی آبرو، ہمارے دین کی عزت، ہماری نبوت کا نگہباں، ہماری رسالت کا محافظ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور دوسرا رہبر اور تمہارا ہادی ہماری روشن کتاب، چمکتی ہوئی کتاب، شعائیں دیتی ہوئی کتاب، تنویر ابلتی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ دونوں مل کر تمہاری ہدایت کریں گے، تمہیں ضلالت و گمراہی سے بچا کر سلامتی کے راستوں پر لائیں گے، اور خوشنودگی پروردگار کا وہ سیدھا راستہ تمہیں میسر آ سکے گا جو اللہ کا تقرب اور اس کی قربت تمہیں دلا سکتا ہے۔ یہ آیات گرامی کا ترجمہ تھا۔ ہماری فکر جو آپ کی خدمت میں مسلسل ہے وہ اس نہج پر ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کے ہوتے ہوئے دوسرے ہادی کو کیوں منتخب کیا، دوسرے ہادی کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا، دوسرے رہبر کی نیڈ کیوں ہوئی۔ قرآن کافی تھا، قرآن کو پڑھ کر احکامات اسلامی پر عمل ہو جاتا، انسان اور گروہ انسان اپنی زندگی کے مراحل طے کر لیتا اور اپنی زندگی کے شعبوں کو معین کر لیتا۔ قرآن میں تو ہر خشک و تر موجود ہے، قرآن میں تو ہر مسئلے کا حل ہے اور تمام مشکلات کا سلوشن ہے۔ تو پھر قرآن کے بعد اللہ نے قرآن کے ہوتے ہوئے ایک ہادی کا انتظام اور کیوں فرمایا؟ علی کی ضرورت کیا محسوس ہوئی، ابو تراب کی ضرورت کیا محسوس ہوئی، میرے مولا کی ضرورت توحید کو کیوں محسوس ہوئی؟ تو اگر یہی اعتراض ہے اور یہی تمہارا سوال ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی ہادی کی ضرورت کیا تھی، تو کیا اللہ خود ہادی نہیں ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ کریں گے آپ؟ ذات الہی کافی تھی۔ اللہ ہمارے دلوں کی آرزو کو جانتا ہے، تمناؤں کو جانتا ہے، ہمارے قلوب کی کروٹوں کو جانتا ہے، ہمارے خواہشات کی باریکیوں کو جانتا ہے، ہمارے بواطن کو جانتا ہے، ہمارے ضمیر کو جانتا ہے، ہمارے خمیر کو جانتا ہے، ہمارے نیچر کو جانتا ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے، ہماری خلقت کی باریکیوں کو جانتا ہے، ہماری پیدائش کے انداز کو جانتا ہے۔ چونکہ وہی خالق ہے، وہی جانتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کہنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ محتاج بیان نہیں ہے، اسے احتیاج نہیں ہے بیان کی، وہ صوت و صدا کا محتاج نہیں ہے، وہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے، وہ جملوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو خبیر ہے، علیم ہے، ہمارے ضروریات کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جب وہ ہادی ہے تو اس نے قرآن کو کیوں بھیجا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے علی کیوں آئے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اللہ کے ہوتے ہوئے قرآن کیوں آیا؟ مجھے بتائیے، سمجھائیے آپ۔ حالانکہ اللہ نے 4 مراکز ہدایت قائم کیے ہیں، 4 مراکز ہدایت کا اللہ نے تعارف دیا ہے، انٹروڈکشن دیا ہے قرآن میں۔ ہماری ہدایت کے لیے 4 ہادیوں کو معین کیا۔ علی تو 5ویں ہادی ہیں۔ علی کی ہدایت سے قبل اللہ نے 5 ہدایتیں اور معین کی ہیں، 4 مراکز ہدایت اور مقرر فرمائے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں قرآن کی 4 آیتوں سے آپ کو یہ تعارف دلا دوں کون کون سے ہادی ہیں۔ ارے بھائی، اللہ خود ہادی۔ سورہ حج 22واں سورہ اور 16ویں آیت ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یہدی من یرید، اللہ جس کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے اس کو ہدایت کر دیتا ہے۔
یعنی اللہ نے اپنی ہدایت کو ارادے سے مربوط کیا ہے، ارادے سے متصل کیا ہے، ارادے سے مشروط کیا ہے۔ یہدی من یرید، جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جہاں یرید ہوتا ہے وہاں ہدایت ہوتی ہے۔ انما یرید اللہ، جو چاہ رہا ہوں یعنی اہل بیت کو یہاں بھی اللہ نے شو کیا ہے، اہل بیت کو یہاں بھی اللہ نے ظاہر کیا ہے، اہل بیت کو یہاں بھی اللہ نے عیا کیا ہے۔ اب ذرا چلے تو اللہ ہادی، ان اللہ یہدی من یرید، اللہ اس کو ہدایت کر دیتا ہے، اس کی رہبری کر دیتا ہے، اس کو گائیڈ کر دیتا ہے جس پہ بارے میں اس کا ارادہ واقع ہوتا ہے۔ اب دوسرا ہادی، قرآن مجید کا تیسرا سورہ، سورہ آل عمران 96 نمبر کی آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پروردگار نے خانہ کعبہ کو، اپنے گھر کو عالمین کا ہادی بنا دیا۔ جو چاہ رہا ہوں ہادی ہے، خانہ کعبہ ایک مکان نہیں ہے، ایک گھر نہیں ہے، ایک کمرہ نہیں ہے، ایک روم نہیں ہے، ایک حجرہ نہیں ہے، ایک بلڈنگ نہیں ہے، ایک ساختمان نہیں ہے، ایک خالی عمارت نہیں ہے، وہ اینٹ گارے کا مجموعہ نہیں ہے، وہ پتھروں کا مجموعہ نہیں ہے، ہدی للعالمین، عالمین کا ہادی ہے، ایک عالم کا نہیں، عالمین کا ہادی ہے۔ خانہ کعبہ عالمین کا ہادی ہے۔ ارے مسلمان مجھے سمجھا تو دے، یہ اینٹیں کیسے ہدایت کرتی ہیں، یہ پتھر کیسے ہدایت کرتے ہیں، یہ مکان کیسے ہدایت کرتا ہے؟ مگر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا دل تمہارے مریض ہو گئے ہیں، کیا قلب تمہارے علیل ہو گئے ہیں؟ اب بھی قرآن کا تم نے یہ اسلوب نہیں دیکھا کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کعبہ ہے مگر عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو جب زچا خانہ ایسا ہے تو صاحب خانہ کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیے گا ذرا سی فکر فرما لے اور توجہ دے اس مرحلے پر۔ اللہ ہادی، پہلا ہادی کون ہے؟ اللہ، ان اللہ یہدی من یرید۔ دوسرا ہادی کون ہے؟ اللہ کا گھر، ہدی للعالمین۔ تیسرا ہادی سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور 9ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، راستے تک لاتا ہے، اور سب سے سیدھے راستے پر انسان کو لا کے ڈال دیتا ہے۔ تو تیسرا ہادی قرآن مجید ہے، اور چوتھے ہادی کی نشاندہی خود قرآن نے کی۔ سورہ شورى 42واں سورہ اور 52ویں آیت، ارشاد ہوا انک لا تہدی الی صراط مستقیم۔ محمد تم سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو، ہادی ہو۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا ذات اللہ خود ہادی، کعبہ خود ہادی، قرآن خود ہادی، رسول خود ہادی۔ ہدایتوں کا سلسلہ تو دیکھو، اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، سب ہادی ہے۔ دیکھیں نسبتیں دیکھیے، آپ شاید جاگ نہیں رہے ہیں، آپ بیدار نہیں ہیں، آپ میری طرح متوجہ نہیں ہیں۔ اللہ ہادی، بیت اللہ ہادی، رسول اللہ ہادی، کتاب اللہ ہادی، سارے ہادی ہیں۔ ذات الہی خود رہبر ہے، اللہ کا گھر کعبہ خود رہبر ہے، اللہ کی کتاب قرآن خود رہبر ہے، اللہ کا نبی رسول محبوب محمد مصطفیٰ خود رہبر ہے۔ تو جب چار چار ہادی ہے اور چار چار رہبر ہے تو پھر علی کے رہبر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ تم نہیں جانتے علی کے بغیر نہ اللہ کی ہدایت ظاہر ہوتی، نہ قرآن کی ہدایت ظاہر ہوتی، نہ کعبہ ہادی بنتا، نہ رسول ہادی بنتا۔ اس مقامات پر تفاصیل چاہیے ہے مگر وقت نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کا اظہار نہیں ہوگا علی کے بغیر، کعبہ ہادی نہیں بنے گا علی کے بغیر، قرآن ہادی نہیں بنے گا علی کے بغیر، محمد ہادی نہیں بنیں گے علی کے بغیر۔ تو چار ہادیوں کا تعارف کرایا، اللہ ہادی، رسول ہادی، قرآن ہادی، کعبہ ہادی، اور پھر پانچویں ہادی کا ذکر کیا۔
4 کے بعد کیوں کیا؟ تاکہ اگر تم 5واں ہادی تلاش کرنے لگو تو تلاش میں تمہیں پریشانی نہ ہو۔ اب 5ویں مرحلے پر اسے ہادی کرنا جس کا رشتہ ان 4 سے ہو۔ توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھئے گا حضور، عجیب منزل ہے بھئی، یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ کعبہ ہے، یہ قرآن ہے، 4 ہادیوں کے ہوتے ہوئے اب 5ویں ہادی کی ضرورت ہے، 5ویں ہادی کی حاجت ہے، 5ویں ہادی کی تلاش ہے، 5ویں ہادی کی جستجو ہے، کیونکہ تمہاری منزل رکے گی تو نہیں، تمہارا کارواں تشنا رہے گا۔ اب 5واں ہادی کسے بناؤ گے؟ تو ہم تمہیں تعارف دیے دیتے ہیں، علامات دیے دیتے ہیں، نشانیاں دیے دیتے ہیں۔ ان 4 سے جس کا رشتہ ہو، اللہ سے، رسول سے، کعبے سے، قرآن سے، اسی کو ہادی مان لینا۔ اب مجھے نہیں پتا مسلمانوں نے کس کو ہادی مانا، اور جو چاہ رہا ہوں 5ویں مرحلے پر مسلمانوں نے پتہ نہیں کس کو ہادی مانا۔ ہماری تو خوش قسمتی اور مقدر کی بالادستی یہ ہے، ہم نے اس کو ہادی مانا جس کا ایک ہی وقت میں 4 سے رشتہ، اللہ سے بھی رشتہ، بیت اللہ سے بھی رشتہ، کتاب اللہ سے بھی رشتہ، رسول اللہ سے بھی رشتہ۔ کہ کون ہے وہ ہادی؟ ہم نے کہا ہمارا علی ہے۔ 4 سے رشتہ کا رشتہ کیسے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، نفس اللہ بن کے آیا، اللہ سے رشتہ، کعبے میں پیدا ہوا، کعبے سے رشتہ، قرآن پڑھتا ہوا آیا، قرآن سے رشتہ، رسول کی گود میں آیا۔ دیکھیے حضور دیکھ رہے ہیں، 4 سے رشتہ ہے نا، آغوش رسالت کی ہے، لبوں پر قرآن ہے، جگہ کعبہ ہے، اظہار نفس اللہ ہی حیثیت، علی نفس اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ نفس اللہ کیا حقیقت ہے؟ آپ سن کے چلے جاتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کر دیتے ہیں کہ علی نفس اللہ۔ ارے القاب کی حد ہے، ٹائٹلز کی انتہا ہے، سارے القاب ذات علی پر اڈھیل دیے اللہ نے، اور پھر بھی قدرت کو قرار نہیں آیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ پہلی مجلس اگر ذہن میں ہو، علی کو ید اللہ کہہ دیا تو اب اس سے بڑا لقب کیا ہے؟ سارے رسولوں میں بھی کوئی ید اللہ نہیں ہے، صفی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، نجی اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے، مگر ید اللہ کوئی نہیں۔ تو سارے نبیوں سے بلند تو خالی ایک لقب کیے دے رہا ہے علی کو۔ علی اگر ید اللہ قرار پا جاتے ہیں تو سارے نبیوں سے بلند، اور پھر اللہ نے ایک تسلسل ایک قائم کر دیا سلسلہ القاب کا، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، رجل اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عین اللہ، لسان اللہ، کمال ہو گیا، زبان اللہ کی زبان، آنکھیں اللہ کی آنکھیں، ہاتھ اللہ کا ہاتھ، پیر اللہ کا پیر، چہرہ اللہ کا چہرہ۔ کیا عزیزو آپ تک آواز نہیں جا رہی؟ پھر مولا کے فضائل پر اس طرح سکوت کیسا؟ یہ خاموشی کیسی؟ ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، اب میں تشریحات کہاں سے کروں؟ ایسے خاموش ماحول میں حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، بیان کیا کروں فضیلت؟ ارے عین اللہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ ید اللہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ ایک ایک عمل کی، ایک ایک اعضاء کی، علی کے بدن کے، جسم کے ایک ایک ٹکڑے کی اللہ ذمہ داری لے رہا ہے۔ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں ہے، آنکھ علی کی آنکھ نہیں ہے، زبان علی کی زبان نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی جو دیکھے وہ اللہ نے دیکھا، علی جو کہے وہ اللہ نے کہا، علی جو سوچے وہ اللہ نے سوچا، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ۔ اتنے القاب تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، سارے القاب تھے، شاید میں بیان نہیں کر پایا۔ اگر قرآن مجید کے حقائق آپ کے پیش نگاہ ہوتے اور آپ کے ذہنوں میں حاضر ہوتے تو آپ تڑپ جاتے، مچل جاتے، یہاں پر عشق کی منزل پر آپ مست ہو جاتے، اور پھر سوچتے کیا عالم ہے آپ کا؟ علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ۔ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں توحید کو قرار نہیں آیا۔
وحدت کو سکون نہیں ملا. اب بھی کہا علی سب کچھ ہے مگر نفس اللہ بھی. حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں یہ نفس اللہ کیا مطلب؟ چلو ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے علی، چہرہ ہے علی، سب کچھ ہے علی، پہلو ہے علی اللہ کا، جنب اللہ، رجل اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ. علی سب کچھ ہے نا. یہ نفس اللہ کیوں کہا؟ کہ تمہیں محتاج کرنے کے لیے. تم نہیں جانتے مجھ سے تم علی کو الگ کرتے، اور علی میرا ہاتھ ہے مگر یہ طے ہے اگر جسم سے ہاتھ جدا ہو جائے تو ناقص تو ہو جائے گا مگر زندگی کا امکان ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اگر آنکھ نکال لو تو نقص تو آ جائے گا مگر جسم کے زندہ رہنے کا امکان تو ہے. اگر زبان کاٹ لو تو گویائی جاتی رہے گی مگر زندگی کے آثار تو رہیں گے. اگر کان ہٹا دو تو انسان ناقص ہو جائے گا مگر زندہ تو رہے گا. اگر پیر کاٹ دو انسان ناقص ہو جائے گا مگر زندہ تو رہے گا. لیکن نفس کا مطلب ہے نفس نکلا اور انسان مرا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اگر علی کو ہٹا دو گے تو توحید زندہ نہ رہے گی. آپ لے ملاحظہ کر رہے ہیں حضور؟ دیکھیں عجیب منزل ہے. اگر علی نفس اللہ کو مائنس کر کے سارے القاب کے مالک ہو جاتے تو ممکن تھا کہ علی کو چھوڑ کر اللہ کو مان لو. توحید مل جاتی ناقص ہی صحیح، لنگڑی، لولی، اندھی، توحید مل جاتی. لیکن اللہ نے کہا یہ میرا نفس ہے، اب ہٹا کے دکھاؤ. کیا مطلب؟ ارے علی کو آپ نے سمجھائی نہیں. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ علی کعبے کی زندگی ہے. اللہ نے تو اور بڑھا کے بتا دیا کہ یہ بیت اللہ کی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی حیات بھی ہے. نفس اللہ ہے نفس اللہ. اتنی بڑی بات اور اتنی چھوٹی داد. اللہ اکبر. اور وہ بھی حیدرآباد میں. دیکھیے کیا کمال ہے. منزل ہے. نفس اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تصور الہ، تصور توحید. علی ہے تو زندہ ہے اور اگر علی نہیں تو مردہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے اگر علی ولی اللہ نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. چونکہ علی ہے نفس اللہ، توحید کا نفس، وحدت کا نفس. ذات الہی نے خود یہ لقب دیا نفس اللہ. شاید میں آپ کے قریب نہیں آ پایا ابھی تک. ارے نفس ہے اللہ کا. نفس علامت زندگی ہے، ثبوت زندگی ہے، دلیل حیات ہے. جہاں نفس ہے وہاں زندگی، اور اگر نفس نکل گیا تو مردہ. علی کو ہٹاؤ تو کوئی بھی زندہ نہیں. توجہ چاہ رہا، کوئی زندہ نہیں. نہ دین زندہ، نہ قرآن زندہ، نہ کعبہ زندہ، نہ شریعت زندہ، نہ توحید زندہ، نہ رسالت زندہ. اگر علی نہ ہو
نماز مردہ، روزے مردہ، اذان مردہ، اقامت مردہ، کلمہ مردہ، اگر علی نہ ہو توجہ چاہ رہا ہوں، یہ لوگ مردے اٹھائے پھر رہے ہیں جو علی ولی اللہ نہیں کہتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ علی کی ضرورت محسوس کرے، رسول علی کی ضرورت محسوس کرے، قرآن علی کی ضرورت محسوس کرے، کعبہ علی کی ضرورت محسوس کرے، اور یہ مسلمان دیکھیے آپ مردہ ڈھونے والے ہیں نا، مردہ اٹھانے والے، مردہ بردار، بھائی ان کی حیثیت اتنی ہے مردار اٹھائے پھر رہے ہیں، زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، حیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر زندہ ہوتے تو یہ جملہ نہ آتا مر گئے مردود۔ صلوات پڑھئے نا محمد و آل محمد، زندہ وہ زندگی کے آثار ہیں ہی نہیں۔ جو اذان علی سے خالی ہو وہ اذان زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ کیا مطلب؟ مردہ کیوں ہے اذان؟ اب سنیے مردہ کیوں ہے اذان۔ علی ہے نفس اللہ، علامت زندگی۔ توحید ایک لامحدود تصور ہے جو سارے احکامات پر محیط ہے۔ اگر توحید ہی مردہ ہو جائے تو پھر زندہ کیا بچا؟ اچھا اذان میں علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ مسلمان ہم سے تو پوچھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کیوں کہتے، چونکہ رسول کے زمانے میں کہا گیا علی ولی اللہ کہا گیا۔ ابو ذر غفاری نے اذان کہی جس کو اللہ نے کہا ما اقلت الخضرا وما ذلت الغبرا اصدق من ابی ذر، زمین و آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مؤذن کی کیٹیگری ہے، یہ تو مؤذن کی کیفیت ہے، یہ مؤذن کی حیثیت ہے جس سے اذان کہلائی علی ولی اللہ والی اذان، اس کو لقب کیا دیا؟ اصدق، بہت بڑا سچا، بہت بڑا سچا۔ یا رسول اللہ صحابی تھا، بس صحابی تھا، مومن تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، یہ لفظ اصدق کیوں لگایا؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں اذان میں علی ولی اللہ سچے ہی کہتے ہیں۔ دلیل صداقت ہے علی ولی اللہ کہنا، دلیل صداقت ہے، دلیل صداقت، صدق، سچائی کی علامت علی ولی اللہ کہنا۔ اچھا صاحب ہم نے اذانوں میں دیکھا مسجدوں میں منارہ ہے اذان پر لاؤڈ اسپیکر خوب استعمال ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو گئی اذان ہے 4 مرتبہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ علی ولی اللہ بھول گئے؟ ارے علی کیوں نہیں بولتے ہو؟ رسول کے بعد، رسالت کی گواہی کے بعد علی ولی اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو چونکہ یہ منشور بنا تھا، یہ دستور بنا تھا، یہ قانون بنا تھا کہ جب اذان کہی جائے تو اذان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی کہا جائے۔ کس موقع پر یہ منشور بنا؟ توجہ کیجئے گا، کب بنا؟ کہ رسول کے پہلے سال میں تو نہیں بنا، رسالت کے دوسرے سال میں تو نہیں تھا، تیسرے سال میں تو نہیں تھا، 13 سال مکے میں رہے وہاں تو نہیں تھا۔ ارے بھیا مکے میں نماز ہی واجب نہیں تھی، جب نماز نہیں تھی تو اذان نہیں تھی، نہیں سمجھ رہے آپ؟ جب مدینے میں آ گئے 2 ہجری میں نماز واجب ہوئی، پھر اذان بھی ہوئی، اذان آئی، کہ علی ولی اللہ تو نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ کب ہوا علی ولی اللہ؟ توجہ کیجئے گا، کب ایڈ کیا گیا، کب لایا گیا، کب شریک اذان کیا گیا؟ کہ جب اللہ نے نوید سنائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج اسلام کامل ہوا، تو محمد نے علامت کمال کیا بنائی کہ اب اذان میں علی ولی اللہ کہنا۔ جب
جب تک دین کامل نہیں تھا، جب تک علی ولی اللہ نہیں تھا۔ نہیں سمجھ رہے، نہیں غور کر رہے۔ جب تک علی ولی اللہ نہ تھا، چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، دین کامل نہیں تھا۔ اور جیسے دین کامل ہوا، علی ولی اللہ اذان میں آ گیا، تو اب سمجھ میں آ گیا علی ولی اللہ وہی کہیں گے جن کا دین مکمل ہے۔ ایک بات ایک منزل اور سمجھ لیجئے، ایک کیفیت اور سمجھ لیجئے۔ میں جز کل کے مسئلے میں نہیں جاؤں گا، میں مولویت کی اس گہما گہمی میں نہیں جانا چاہتا جہاں پر ذہن الجھائے جاتے ہیں۔ میں تو قرآن کی ڈگر پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ علی ولی اللہ کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ علی ولی اللہ پیغمبر نے کمال اسلام کی علامت بنایا، تکمیل دین کی شناخت بنایا۔ جب سند کمال مل گئی تو اب کہا آج کے بعد اذان بغیر علی کے نہ کہنا، چونکہ علی کلام کمال ایمان کی دلیل ہے، تکمیل دین کی سند ہے، اب علی ولی اللہ کہنا۔ تو مسلمانوں، نبی کی بات کیوں بھول گئے؟ آنے کے بعد تم نے اپنی اذانوں سے علی ولی اللہ کیوں نکالا؟ کہ مکے میں کہا ہوتا تو رکھ لیتے، مدینے میں کہا ہوتا تو رکھ لیتے، غدیر میں کیا ہو گیا؟ کہ اگر غدیر کی بات مانیں گے تو پھر جن کو ہم نے مانا وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اور کریے گا، خلافت کا کنسپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ جن کو ہم نے نبی کی جگہ پہ بٹھایا، اگر ہم علی ولی اللہ اذانوں میں کہنے لگے تو لوگ پوچھیں گے کہاں سے لائے یہ علی ولی اللہ؟ ہم کہیں گے غدیر سے لائے۔ کہ غدیر میں کیا ہوا تھا جو علی ولی اللہ کا علی مولا بنے تھے؟ کہ تو جب علی مولا تھے تو کسی خلیفہ کی ضرورت کیا؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ لوگ پوچھیں گے نا، تو اب ڈر کے مارے، چلو ڈر کے مارے تم نے اپنے مذہب کی سیفٹی کی خاطر، حفاظت کی خاطر، اپنی کاز کو بچائے رکھنے کے لیے علی ولی اللہ نکال دیا۔ نکالو، علی ولی اللہ سے تو غدیر یاد آ رہا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، مولیت یاد آ رہی تھی، مگر بھیا ایک جملہ اور بھی تو ہے، وہ کیوں نکالا؟ حی علی خیر العمل۔ حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں، دیکھنا عجیب منزل، اگر کوئی اس معیار کا جملہ مل جائے تو لے آنا۔ علی ولی اللہ تو آپ کی خواہشات، آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزو، آپ کا مشن، آپ کی تحریک، آپ کا نظریہ ختم ہوا جا رہا تھا علی ولی اللہ کے ذکر کرنے سے۔ چونکہ مولیت یاد آتی تو خلافت نہ رہتی، آپ نے علی ولی اللہ اذان سے نکالا۔ مگر بھیا یہ جو ہے جملہ حی علی خیر العمل، کیا مطلب ہوا؟ خیر عمل کی طرف آؤ۔ تو نماز میں آپ دستور کیا دے رہے ہیں؟ اذان میں نماز کی طرف بلا رہے ہیں نا، تو کیا نماز خیر عمل نہیں ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کی گنجائش ہے۔ کیا جملہ ہے؟ کبھی کبھی معنی بھی سمجھ لیا کیجئے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز سونے سے بہتر ہے، بس سونے سے بہتر ہے، کچھ بھی کرتے رہو۔ اس سے بہتر نہیں ہے، سو مت، تو کسی کا سونا بھی کھل رہا ہے۔ بھئی کہنا چاہیے تھا الصلاۃ خیر من کل عمل، نماز ہر چیز سے بہتر ہے۔ من کل شے کہتے ہر چیز سے بہتر ہے نماز، یہ کیا مطلب سونے سے بہتر ہے؟ ڈاکہ ڈالتا رہوں چلے گا، جیب کاٹتا رہوں چلے گا، چوری کرتا رہوں چلے گا، کچھ بھی کرتا رہوں، بس سوؤں نہیں، صرف سونے سے بہتر ہے نماز۔ کتنا ناقص جملہ ہے۔ اگر اسی کی جگہ پر تمہارے دلوں میں گنجائش ہوتی اور تمہارا دماغ انصاف پرست ہوتا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو حی علی خیر العمل رکھتے، اس سے بہتر جملہ ہی نہیں۔ ارے بھائی نماز خیر عمل ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز سے بہتر کوئی عمل ہے؟ ہوگا نہیں، تو رکھ دو حی علی خیر العمل۔ مگر نہیں، علی ولی اللہ نکالا تو اب اللہ نے کہا یہ بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ جاگ
سکو تو آگے بڑھو ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ اب دو چیزیں ہیں نا، اذان کے دو جز تھے، ایک علی ولی اللہ، ایک حی علی خیر العمل، خیر عمل۔ علی ولی اللہ تم نے نکالا، یہ جبر مشیت، خیر العمل میں نہیں کہنے دوں گا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جہاں علی ولی اللہ نہیں ہے وہاں خیر عمل نہیں ہے۔ ہے حضور؟ دیکھ رہے ہیں تو صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اور اس سے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا محمد۔ حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ تو کسی اچھے عمل کی طرف بلوایا تھا نا رسول نے۔ کچھ تو ہے جو یہ جملہ بھی تم نے نکالا، تم بھی جانتے ہو کہ نماز کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو خیر عمل ہے، نہیں سمجھے آپ؟ جس کی وجہ سے نماز زندہ ہے، محبت علی، ولایت علی، مولائیت میرے مولا کی، یہ خیر عمل ہے۔ غور کریے گا آپ، ابھی قرآن میں پڑھیے، ارے پڑھ بھی نہیں سکتا ہر ایک کوئی، علی ولی اللہ ہر زبان پہ آ بھی نہیں سکتا، نہیں سمجھ رہے آپ؟ علی ولی اللہ ہر کان سن بھی نہیں سکتا، نہ ہر زبان بیان کر سکتی، نہ ہر کان سن سکتا۔ جو زبان علی ولی اللہ کہہ رہی ہے وہ بھی شکر کرے، جو کان سن رہا ہے علی ولی اللہ وہ بھی شکر کرے۔ کیوں نہیں سن سکتے؟ علی کا ذکر کوئی سن ہی نہیں سکتا، اور علی کے بغیر اللہ کے نزدیک آوازوں کی کوئی قیمت نہیں، صداؤں کا کوئی وزن نہیں ہے۔ میں قرآن سے پتانے چلا ہوں علی کے بغیر آوازوں کی کیا قیمت ہے، اذانوں کا کیا وقار ہے۔ سنو قرآن مجید میں عجیب بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ پروردگار عالم نے علی کو معیار بنایا، معیار شرافت، معیار قدر و قیمت، معیار عزت و آبرو۔ کون ہے؟ علی کو بنایا نا۔ اب منزل دیکھیے گا، علی سے کون نفرت کرتے ہیں، علی سے کون دور دور بھاگتے ہیں۔ تو ایک آیت پڑھوں آپ کی خدمت میں، ذرا سا ہٹ کے ہے لیکن آپ کے ذہن علی تک پہنچی جائے گی۔ سورہ مدثر، 73واں سورہ قرآن مجید کا، 22ویں آیت، ارشاد ہوا عجیب انداز سے، کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے جنگلی گدھا، وحشی گدھے۔ کون سے وحشی گدھے؟ فرت من قسورہ، جو قسورہ سے بھاگتے ہیں، شیر سے بھاگتے ہیں، شیر کے ذکر سے بھاگے، شیر کی آہٹ سے بھاگے۔ ابھی رکوں گا، میں رکوں گا، دیکھوں گا آپ کو کہاں تک پہنچ پاتے ہیں آپ۔ کیا کہا قرآن نے؟ یوں ہی کہہ دیا۔ کون سا آدمی بھاگتا ہے؟ کون بھاگتا ہے؟ شیر سے کیا میں نہیں بھاگوں گا، آپ نہیں بھاگیں گے؟ ہلاکت میں جان ڈالنا حرام ہے، شیر درندہ ہے، اس سے بچنا عین انسانیت ہے۔ تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ گدھے ہیں؟ تو اصل میں ترجمہ کرنے والوں نے غلط ترجمہ کیا۔ نظام صاحب ذرا تائید کیجئے گا، قسورہ کا ترجمہ شیر ہے ہی نہیں۔ تو سنیے گا، قسورہ کا ترجمہ آج تو ڈسکوری نے بھی بتا دیا، شیر کے بارے میں جتنی باتیں مشہور تھیں وہ سب غلط ثابت ہو گئیں۔ ڈسکوری چینل دیکھیے آپ، یہ جو شیر جن کو آپ شیر کہتے ہیں یہ کتوں سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، غور کریے گا۔ تو وہ شیر نہیں، اللہ نے الگ سے چھانٹ کے رکھا قسورہ،
شیر کے لیے 552 الفاظ ہیں. شیر کے کتنے نام ہیں؟ 552. زرغام، زغم، اسد، لیس، غضنفر، ہزبرج. توجہ کیجئے گا، یہ کیا ہیں؟ قصورہ. یہ سارے شیر کے نام ہیں. کلب شیر کے نام. 552 نام ہیں شیر کے. مگر قصورہ کہا. قصورہ وہ شیر ہے جو کائنات میں اکیلا ہو. جاؤ لغت دیکھو، لغت دیکھو جا کر، ڈکشنری دیکھو. قصورہ وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں دوسرا شیر نہ پایا جائے. ایک شیر، اکیلا شیر. وہ شیر ہے جس میں ساری شیریت ہے. ڈسکوری والا نہیں، حقیقت والا جو کسی سے نہیں ڈرتا. اسی کے لیے اللہ نے کہا قصورہ سے جو بھاگے وہ گدھا ہے. اب میں کیا بتاؤں یہ قصورہ کون ہے؟ تو جب علم ہاتھ میں لیا، نہیں سمجھ رہے، خیبر کے میدان میں آئے، پتھر پہ علم کو گاڑا، تو ایک مرتبہ رجز پڑھ کے کہا زرغام و عجامن ولیسن قصورہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. کائنات میں کسی نے کہا حضور زرغام و عجامل ولیسن قصورہ. میں ہوں، میں وہ اللہ کا قصورہ جو کائنات میں اکیلا ہے. علی کے دوسرا کوئی ہے بھی نہیں. اب قرآن نے کیا کہا؟ جو قصورے سے بھاگے وہ گدھا. علی نے کہا قصورہ میں ہوں. اب علی کے ذکر سے بھاگو یا گدھے بنو یا گدھے کے بچے بنو. بھاگو. کچھ غلط پڑھ رہا ہوں کیا؟ غلط پڑھا جا رہا ہے؟ رزلٹ سنیے گا. حضور سن رہے ہیں آپ قرآن مجید کا کیا انداز تخاطب ہے، کیا طرز بیان ہے؟ یہ کانہم حمر مستنفرہ. حمر حمیر کی جمع، مستنفرہ وحشی گدھے. یہ جنگلی گدھے ہیں، وحشی. قصورہ سے بھاگ رہے ہیں، اس شیر کے ذکر سے بھاگ رہے ہیں. علی نے کہا قصورہ میں ہوں جو میرے ذکر سے بھاگے گدھا. ذکر علی ہو رہا ہو اور آدمی الگ ہو جائے انسان نہیں ہے، گدھا ہے گدھا. تو طے ہو گیا اب قرآن نے گدھا کس کو کہا؟ ابھی بھی نہیں غور کیا آپ نے؟ جو ذکر علی سے نفرت کرے، جو ذکر علی کو برداشت نہ کرے، جو ذکر علی کو قبول نہ کرے، قرآن کی نظر میں وہ گدھا ہے. اب سورہ لقمان 31واں سورہ، حضرت لقمان کی بات سنو. اِنَّا انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ کو سب سے بری آواز گدھے کی لگتی ہے. اب علی کا دشمن چاہے کلمہ پڑھتا رہے یا آزاد کہتا رہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے قرآن. سلامت رہے آپ، بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل.
یہ منزل ہے، کسی کے بیان پر نہ جانا، کسی کے فتوے پہ نہ جانا، کسی کی بات پر نہ جانا۔ فتوے تو آتے ہی رہتے ہیں، اور اب کوئی فتوے کا وقار تھوڑا ہی رہ گیا، نہ کوئی فتوے کی قیمت ہے، جو چاہے فتوہ دے لے۔ اور وہ فتوے کی کوئی بیس بھی تو ہو، بنیاد بھی تو ہو۔ اب یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، ایک ہی جملہ کہوں گا، صرف قرآن سے استدلال کروں گا، کسی شخصیت کو ذہن میں رکھ کے نہ سوچنا، ورنہ حق سے ہٹ جاؤ گے۔ کسی کی محبت کو مولوی کی، مجتہد کی، مرجع کی، مقلد کی، کسی کی بھی دل میں رکھ کے نہ سوچنا، کسی کو ذہن کے سامنے نہ رکھنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے راستے سے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فتویٰ آسمان سے ٹپکتا ہے، زمین سے اگتا ہے، سمندر سے نکلتا ہے، پہاڑ سے برآمد ہوتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے فتویٰ؟ بنیاد کیا ہے فتوے کی؟ قرآن ہے نا۔ قرآن دیکھ کے ہی تو فتویٰ دیا جائے گا نا۔ یہ حرام، یہ حلال، یہ مستحب، یہ مکروہ، یہ مباح، 5 ہی قسمیں ہیں نا حکم کی، چھٹی تو کوئی قسم نہیں ہے۔ ارے صاحب ماتم نہ کرو، کیوں نہ کرے؟ یہ زنجیر کا ماتم کیوں کر رہے ہو؟ یہ قما کا ماتم کیوں کر رہے ہو؟ یہ خون کیوں بہا رہے ہو؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہتے رہیے، میں اللہ کی کتاب سے پوچھوں گا۔ علی ولی اللہ نہ کہو، اذان میں جز ہے کہ نہیں ہے، خواہ خواہ کی بحث ہے۔ توجہ کر رہا ہوں۔ ارے قرآن اور محمد ہمارے لیے سند ہے نا، قرآن کی آیت ہو، محمد کا فرمان، بس کافی ہے۔ دیکھو سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت، اللہ نے اس میں علی کو کیا کہا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ علی کل ہے۔ محمد نے میدان میں کیا کہا؟ بَرَزِ الْإِيمَانُ كُلَّهُ۔ علی کل ہے، تو جسے قرآن کل کہے، جسے محمد کل کہے، تو اس کے بارے میں جز کی بحث کیوں چھیڑ رہا ہے؟ امتحان ہے یہ بھی۔ حضور یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ دیکھو تو صحیح مولا کو مانتا ہے یا مولوی کو؟ دیکھو تو صحیح اللہ کو مانتا ہے یا ملا کو؟ یہ اللہ پر رکھ رہا ہے تمہیں، کسے مانتے ہو؟ یہ قما کہاں سے لگائیں صاحب، یہ زنجیر کہاں سے لگائیں، یہ خون بہانے، خون تو نجس ہے معاذ اللہ، نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے مجھے کیا پتا کیا کوئی کہہ رہا ہے، میں کسی کی بات نہیں سنتا، میں تو قرآن سے پوچھتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا مولوی نبی سے بھی بڑا ہے؟ مجتہد بہت پاورفل، بہت صاحب عزت، مگر ہے تو غیر معصوم، اور نبی معصوم۔ 12واں سورہ یوسف، توجہ چاہ رہا ہوں، 21ویں اور 22ویں آیت، حضرت یوسف چلے، جیسے چلے زلیخا آئی، سرکار میرا برا حال ہے، میں معترف ہوں، توبہ کر چکی ہوں، میں نے آپ کی ذات پر الزام لگایا تھا، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا معاف کر چکے؟ کہا تو ایک کام اور کر دے میرا۔ کیا؟ کہ میں نے دعوت منعقد کی ہے اپنے یہاں، مصر کی عورتوں کو بلایا، آپ ذرا گزر جائیے، اگر قرآن سننے کا سلیقہ ہے نا، اور مجلس سنتے ہو، اور ذرا سا بھی انصاف ہے، اور واقعی مولائی ہو، اور اپنی نسل پہ اعتبار ہے، اپنے حسب نسب کا وقار جانتے ہو، تو اب جو بات کہنے جا رہا ہوں سنیے گا۔ میں کسی گلی سے، کسی مکان سے، کسی جگہ سے، کسی خانوادے سے، کسی باپ سے یا کسی چبوترے سے نہیں لایا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کی۔ حضرت یوسف سے کہتی ہے زلیخا، ایک ذرا بر آپ گزر جائیے، میرا کام ہو جائے گا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ کرنا کیا تھا زلیخا کو؟ چھری اور لیمو دینا تھا عورتوں کو۔ نتیجہ کیا ہونا تھا؟ رزلٹ کیا تھا؟ چھری چلنا تھی، ہاتھ کٹنا تھے، خون بہنا تھا۔
تو کیا یوسف کو پتا نہیں تھا کہ خون بہے گا؟ اللہ جانے آپ کہاں ہیں۔ کیا حضرت یوسف بزور علم غیب نہیں جانتے تھے کہ انگلیاں کٹے گی تو خون بہے گا؟ تو ارے ڈانٹ کے کہہ دیتے زلیخا کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو، کہیں خون بہانا بھی جائز ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ، ایک ہنسی باتیں کر رہی ہو، یہ خلاف دین باتیں کر رہی ہو۔ آپ کہیں گے صاحب ہم تو قائل نہیں کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، چل تو قائل نہیں نبی کے علم غیب کا، اللہ کے علم غیب کا تو قائل ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یوسف کو نہیں معلوم تھا اللہ کو تو معلوم تھا یہ خون بہے گا، چل یہ بھی پوسیبلیٹی صحیح، تیرے اللہ کو بھی نہیں علم غیب، اس کو بھی نہیں پتا تھا خون بہے گا کہ نہیں بہے گا، مگر اب تو بہ چکا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اب تو بہ چکا، تو بہنے کے بعد قرآن میں سورہ کیوں اتارا؟ پتہ نہیں کہاں ہے بھائی، آیتیں کیوں اتاری؟ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ساری عورتوں نے کہا خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ ملک کریم ہے، اور ہاتھ کاٹ ڈالے، خون بہ گیا۔ تمہارے اللہ کو بھی نہیں پتا تھا پہلے، تمہارے رسول کو بھی نہیں پتا تھا، مگر واقعہ ہو گیا، گھٹنا گھٹ گئی۔ بتاؤ مجھے، اب تو ہو گیا نا، اب تو خون بہ چکا، تو اب تو اللہ اسے دبا دیتا، مگر قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا۔ اچھا قرآن میں بھی بہت واقعے آئے ہیں، مدح میں، قدح میں، مذمت میں، فضیلت میں۔ یہ بتاؤ قرآن سر پہ رکھ کر یہ جو خون عورتوں نے بہایا یہ اللہ نے قرآن میں مدح میں لکھا؟ یہ ان عورتوں کی تعریف کی ہے یا تنقیص کی ہے؟ مذمت کی ہے یا مدح کی ہے؟ ارے میرے عزیزوں کچھ تو بولو۔ یہ قرآن جو بنایا ہے اللہ نے، ان عورتوں کے خون بہنے کا، ہاتھ کٹنے کا، یہ مذمت میں لکھا ہے یا تعریف میں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، تعریف میں لکھا ہے نا، تو اب ان عورتوں کا مذہب بتاؤ۔ کیا مسلمان تھی وہ؟ کیا مسلمان تو نہیں تھی؟ تو اب ڈوب کے مر جاؤ۔ اللہ نے قانون بنا دیا قیامت تک کہ اگر معصوم کی محبت میں کافر بھی خون بہا لے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جے حضور، یہ قرآن ہے، قرآن۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کسی سے فتوے نہ لو، جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی نظر آئے۔ کہ صبح کی 2 رکعت پوچھنے جاتے ہو کہ 3 پڑھوں کہ 2.5 پڑھوں؟ رمضان کے 30 روزے رکھوں کہ 25 کے 15؟ ضروریات دین میں فتویٰ نہیں معلوم کیا جاتا۔ عزاداری فتوے کی چیز ہے ہی نہیں، فتووں سے ماورا ہے۔ مودت اور محبت میں شریعتیں نہیں چلتی۔ اگر شریعت چلتی ہوتی تو یوسف منع کر دیتے زلیخا کو۔ یوسف نے منع نہیں کیا تھا تو اللہ قرآن نہ بناتا۔ جس قرآن میں 2 رکعت نماز کا ذکر نہیں، اس میں یہ خون بہانے کا تذکرہ کیوں ہے؟ بتائیے مجھے آپ، سوچئے آپ۔ خون بہایا، انگلیاں کٹی، تو یہ سارے نظائر ہیں، یہ ساری دلیلیں ہیں، یہ سارے ایویڈنس ہیں قرآن مجید میں، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے۔ چونکہ قرآن رہبر ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ کتاب مبین اسی لیے ہے کہ یہ حالات پر روشنی ڈالتی ہے، حالات کو لائٹ میں لاتی ہے،
تاکہ تم حق اور باطل کو سمجھ سکو، فتووں کی کیفیت کو محسوس کر سکو، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کا درک اور اس کا ادراک کر سکو۔ باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ، 5 مرحلے اور باقی ہیں، 5 مجلسیں، اگر آپ سنتے رہے تو بندہ بھی کچھ بیان کرتا ہی رہے گا، ورنہ موقع اور محل کے اعتبار سے تو بڑے حوصلہ شکن حالات ہوتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں مجلس، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ غور کریے گا، آج کا دور بڑا مشکل دور ہے، زبان کی پرابلم، قرآن پر بیان، استدلال، مگر یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے، یہ مجلس حسین کا طفیل ہے۔ اتنے باریک مسائل قرآن کی آیات کی بنیاد پر آپ سمجھ لیتے ہیں، اور مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کی زبانی آپ یہ چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں مقام شکر پر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کس منزل پر دیکھتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم۔ کربلا نے دیا تو بہت کچھ ہے، شعور دیا، احساس دیا، دماغ میں وسعت دی، نظر میں پھیلاؤ دیا، توجہ چاہ رہا ہوں، ضمیر کو زندگی دی، عقیدوں کو پروان چڑھایا، ایمان کو بالیدگی دی، تقوی کتنا بلند ہو گیا۔ یہ کربلا ہے، کربلا، اور کربلا ایسا مرکز ہے جو شعور پہ حاوی، ضمیر پہ حاوی۔ دیکھو دنیا کی جتنی درسگاہیں ہیں وہ ایک حد سے شروع ہوتی ہے، کوئی بھی درسگاہ ہو ایک حد کے بعد بچہ جب تعلیم لینا شروع کرے گا، جب صاحب شعور بن جائے، کالجوں میں ایڈمیشن کی کچھ شرائط ہے، یونیورسٹیز میں کچھ شرائط ہے، انسٹیٹیوٹ میں جب آپ جائیں گے تو کچھ شرطیں ہیں، مگر کربلا کے لیے کوئی شرط نہیں۔ گود کا بچہ بھی کربلا کو سمجھتا ہے، پہلو میں بیٹھا ہوا پسر وہ بھی کربلا کو سمجھتا ہے، ننھا بچہ جو کچھ کہنا نہیں جانتا، حسین کا نام آیا اور اس کا ہاتھ اٹھا۔ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ کربلا نے دیا۔ کربلا نے کیوں دیا؟ چونکہ کربلا صرف باشعور لوگوں کی بنیاد پر نہیں بنی، ننھے بچوں کا بھی خون ہے۔ ششماہ علی اصغر، آج چوتھی مجلس ہے۔ پروردگار ہم اور ان بہنوں کی گودوں کو سلامت رکھے، جن آغوشوں میں نونہال ہے، ہر ایک کے نور نظر کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، اور اس کے دل کے لیے سکون اور قلب کے لیے اطمینان قرار دے۔ جو بچے بیمار ہیں وہ شفا یاب ہوں۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں بی بی رواب کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں۔ ریان علی حیدر جو امریکہ میں بیمار ہیں، ان کے لیے آپ شفا کی دعا فرمائیں، اور خرم میاں مرزا حسن عباس صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ماتم قدائے حسینی کے بانی جناب کوثر صاحب میر کوثر علی خان وہ بیمار ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی شفا عاجل اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور میری قوم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا ملے، جسمانی بیماری ہو یا عقیدے کی بیماری ہو یا نظریات کی بیماری ہو، ہر طرح کی بیماریوں سے ابھرے تاکہ اہل بیت کی خدمت کر سکے، عزاداری کی خدمت کر سکے۔ تو کربلا وہ مرکز تصور جہاں پر ہر ضمیر کو سکون ملتا ہے، ہر ذہن کو سکون ملتا ہے، ہر عمر کے بچے کو غذائے روح ملتی ہے۔ چونکہ کربلا کے بانیوں میں علی اصغر بھی ہے، معماران کربلا میں علی اصغر بھی ہے۔ اب میں بہت زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، 2 منٹ ہے میرے پاس۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کربلا میں 72 گھنٹے کی پیاس، پڑھ کے چلا جانا آسان، سن لینا آسان، مگر کیفیت تو دیکھو کہ کہاں 72 گھنٹے کی پیاس، جہاں دانا گرے بھن جائے، جہاں پانی ظرف میں رکھا جائے ابلنے لگے، کھولنے لگے، بوائل ہو جائے، ایسے میدان میں اصغر 72 گھنٹے کا پیاسا، شیر مادر خشک ہو چکا۔ میں نے متعدد مواقع پر سال بسال آپ کی خدمت پہ یہ عرض کیا ہے کہ
کہ علی اصغر کی ماں رباب ہے. رباب امرؤ القیس کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی. امرؤ القیس ملک یمن کے شہزادے ہیں، تیر اندازی میں ماہر. چونکہ اکلوتی بیٹی ہے رباب، سارا فن تیر اندازی اپنی بیٹی کو سکھلا دیا. حضرت رباب تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، اپنی مثال نہیں رکھتی تھی، بابا نے سب کچھ سکھا دیا تھا. تو جس فن میں ماہر تھی امتحان بھی اسی فن میں ہوا. سنیں گے؟ تیر اندازی کے رموز جانتی تھی، باریکیاں جانتی تھی، مراحل جانتی تھی شہزادی. عاشور کے دن علی اصغر پورے 6 مہینے کے ہو گئے. حسین 70 لاشیں لا کر گنج شہیدہ کو سجا چکے، بقائے توحید کی قیمت دے چکے. آپ نے لفظ پہ غور نہیں کیا؟ مجھے خدا کی قسم تعجب ہے، تعجب. ایسے ایسے اہم اور معرفت والے لفظ سروں سے اترتے چلے جاتے. بقائے توحید کی قیمت دے چکے، گنج شہیدہ کو حسین سجا چکے. اس کے بعد تنہائی، غربت، بیچارگی، لاوارثی. اب حسین نے خیمے کے باہر آ کر ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا. اپنے مذہب کی بنیاد سمجھنا، عقائد، علم کلام پڑھ رہا ہوں. یہ مسلمات میں سے ہے میرے عزیزوں کہ امام وقت اگر استغاثہ کرے اور اس کی آواز پہ لبیک نہ ہو تو قیامت آ جائے گی. یہ روایت آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی مجھ سے جو میں سنا رہا ہوں. روایت کہتی ہے جیسے ہی حسین نے استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کر. توجہ چاہ رہا، آج سید سجاد بھی ذبح ہو جاتے، کربلا میں قتل کر دیا جاتے، نسل امامت مٹ جاتی اگر اصغر جھولے سے نہ گرا دیتا. علی اصغر نے سید سجاد کو بچایا ہے، امامت کو بچایا ہے. فدیہ زین العابدین ہوئے جب دیکھا کہ امامت جا رہی ہے میدان میں اور امامت کا خاتمہ ہونے والا ہے. شیر خان نے جھولے سے گرایا، گہوارے سے آواز بلند ہوئی، خیمے سے گریہ بلند ہوا. حسین بے اختیار خیمے میں آئے. رباب کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ کی آواز میں نہ جانے کیا مظلومیت تھی کہ سید سجاد غش میں نہ رہ سکے. وہ خیمے کے باہر نیزہ نکل کے چلے آئے، لے کر علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا لیا. اور میں نے تو ایک روایت میں پڑھا ہے کہ خیمے کی ڈیوڑی تک کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل آ گئے. بابا کو دیکھتا ہوا شیر خان حسین نے دوڑ کر اصغر کو گود میں لیا اور کہا رباب میں مقصد سمجھ گیا. اور یہ کہہ کے چلے. رباب نے ہاتھ جوڑے، سیدہ کے لال، زہرا کے فرزند، فاطمہ کے نور نظر، کنیز پر ایک کرم کر دیجئے. کہاں بتاؤ رباب کیا بات ہے؟ کہ ذرا میرے بچے کو مجھے دے دیجئے. لو رباب لیا، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھا کیا، آستینیں الٹ دی، کمر میں رومال باندھا اور اب کہا لیجئے میرے بچے کو لے جائیے. میرا شہزادہ سپاہی بن گیا، مجاہد بن گیا. حسین لے کے چلے، چند قدم چلے تھے کہ پھر آواز آئی، یا ابن الزہرا، اس زہرا کے بیٹے. اب کیا بات ہے رباب؟ ڈر گئی ہو؟ گھبرا گئی ہو؟ نہیں چاہتی اصغر شہید ہو؟ کہا نہیں آقا، لاکھ اصغر قربان آپ پر. پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا میں اصغر سے بات کرنا چاہتی ہوں. اب میں نہیں بتا پاؤں گا کیا بات کرنا چاہتی ہے. علی اصغر کو حسین لے کے آئے. کہتی ہے رباب اصغر، ماں کی محبت کی قسم بیٹا تجھے، ایک دفعہ ذرا دیکھ لے ماں کو. اصغر نے ماں کو دیکھا تو جملہ کہا جناب رباب نے، بیٹا میں خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہوں. روئی رباب، بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں.
اور لگتے جگر تو نے میرا دودھ پیا ہے اور سب سے بڑے محاذ پہ جا رہا ہے، ابھی مقتل میں جائے گا، اونچا نیچے قدم نہ ہو جائے ورنہ ماں کا دودھ بدنام ہو جائے گا، لگتے جگر میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اب آپ نے گریہ کیا، بہت گریہ کیا، مگر یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، رباب نے بچے کے کانوں میں کیا بات ڈالی؟ ماں کا دودھ بدنام نہ ہو جائے، ماں کو سرخ رو رکھنا، بیٹا ماں کا خیال رکھنا، کوئی میدان میں مقتل میں چوک نہ ہو جائے۔ عزیزو بس ختم ہو گئی مجلس۔ اب ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین جب لے کے آیا علی اصغر کو میدان میں تو عمر سعد نے کیا کہا ملعون نے؟ اینا حرملہ، کہاں ہے حرملہ؟ کہ لبیک امیر، حاضر ہوں امیر۔ کہ اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کیا مطلب؟ کلام زبان میں ہوتا ہے، زبان دہن میں ہوتی ہے، دہن چہرے پہ ہوتا ہے، چہرہ گردن پہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ بچے کو اور باپ کو دونوں کو مار ڈال۔ حرملہ نے تیر کو نشانے پہ لگایا، زد میں دونوں تھے، حسین بھی تھے، اصغر بھی تھے۔ رباب سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب تیر چلا تو رویش تیر کو دیکھا رباب نے اور پہچان لیا کہ حسین نشانے پہ ہے۔ خیمے کا پردہ ہلا، خیمے کا پردہ ہلا، آواز آئی علی اصغر۔ میدان میں آواز نے گشت کیا، علی اصغر۔ اصغر نے کنوتیاں بلند کی اور دیکھا ماں کی آواز ہے۔ تو ماں نے کیا کہا رباب نے؟ اصغر اگر حسین کا گلا چھد گیا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے ماں کی یہ صدا سنی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر اچھل گیا، گلے پر تیر لیا، خیمے کو دیکھا، مسکرا کے کہا اماں تیرے دودھ کی لاج رہ گئی، بابا بچ گیا، تیرا بیٹا مارا گیا، گردن زخمی، والی اصغرا، وا طفلا، وا مظلوما۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ماتم حسین۔